پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ محمد عبدالرشید صاحب لندن کی طرف سے ہے کہ کیا سٹاک ایکسچینج کے شیئرز خریدنا جائز ہے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں استاد علم کرم جناب مشرف قانون صاحب مفتی سلسلہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا سٹاک ایکسچینج کے شیئرز خریدنا جائز ہے؟ یہ سوال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی خدمت میں دو مختلف مواقع پہ دریافت کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کینیڈا ٹورنٹو میں تشریف رکھتے تھے، 1991 کی بات ہے، کسی نے یہی سوال، تو وہاں حضور نے بڑا اصولی طور پہ مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اسلام میں دو چیزیں منع ہیں، ایک جوا اور دوسرا سود۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے منع ہے، اور جس تجارتی نظام میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں وہ جائز ہے۔ ایک اور شخص نے یہی سوال دریافت کیا 1993 میں لندن میں، تو حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہر دوسری چیز کی نسبت جوئے سے زیادہ قریب، اسپیکولیشن یعنی سٹہ بازی کے کوئی معین قوانین نہیں۔ اس کاروبار کے چلنے کے لیے کوئی پکا اقتصادی قانون نہیں ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت میں اتفاق کا بہت بڑا کردار، آخری نتیجے کے طور پر یہ صرف ایک اتفاق کا کھیل ہے جس میں آپ یا تو سب کچھ کھو سکتے ہیں یا آپ اس سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں جتنی آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اس بزنس کو اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ بہرحال ایک احمقانہ کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ چند احمدی نوجوان اس بزنس کو اختیار کرنے کے بارے میں بہت پرجوش تھے، چنانچہ انہوں نے کمپنیاں قائم کی، پیسے ادھار لینے شروع کیے اور دوسرے احمدیوں کو بھی کم از کم قائل کر لیا کہ وہ اس جلد ترقی کرنے والے اور پھلنے پھولنے والے سٹے کے کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے ان کو اس کے خلاف خبردار کر دیا اور کہا تھا کہ تم نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر لو گے بلکہ تم دوسرے احمدیوں کی رقم کی، لہذا اس کو بند کرو۔ اور جس نے بھی مجھ سے اس بارے میں مشورہ مانگا کہ کیا ہم اس کاروبار میں روپیہ ڈالیں تو میں نے انہیں کہا نہیں۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے میرے مشورے کے مطابق عمل کیا تھا محفوظ رہے، باقی لوگوں کو بالآخر لاکھوں پاؤنڈ اور اس کے علاوہ بھی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ کہ کچھ لوگ جو اپنے پیسے تھے دے کر چل دیے اور بعض جیل میں پہنچ گئے، چنانچہ اس کاروبار نے انہیں تباہی کے سوا کچھ نہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں بس یہ نسخہ یاد رکھیں کہ ہر وہ طریق جس میں پیسے جلدی حاصل ہونے کی امید نظر آئے اس میں کوئی نہ کوئی چالاکی، سکم یا اخلاقی کمی ضرور ہوتی۔ ایسے طریقے عموماً کم اخلاق لوگوں کو اپنی طرف زیادہ مائل کرتے ہیں۔
بنسبت ان کے جو اپنی سوچ میں مستقل ہوتے ہیں اور جن کا زندگی کے بارے میں نظریہ متوازن ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ کلن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس صاحب کے ارشادات کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔